المعانی الموجبۃ للغسل، المعانی وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرنے والی ہیں۔ المراد بالموجب ما یسیر بسببہ الغسل فرضا، موجب سے مراد وہ چیز جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، اور اما ما یسیر بہ الغسل واجبا، جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ دو ہیں۔ متن میں بیان کریں گے جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، تو حاشیے میں بیان کیا کہ جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، الموت و اسلام الکافر الجنوبی، کہ موت کی وجہ سے غسل دینا میت کو واجب ہوتا ہے، اسلام الکافر جنوبی، جنبی کافر کا اسلام لانا، اس سے بھی جنبی کافر اگر اسلام لے آئے تو اسلام قبول کرے تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو المعانی الموجبۃ للغسل وہ چیزیں جو واجب کرنے والی غسل کو، ان میں انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ، منی کا نکلنا دفق کے ساتھ اور شہوت کے ساتھ مرد سے یا عورت سے۔ دفق کا معنی لکھا ہو بسور سیلان بسرعۃ، تیزی سے نکلنا، اور شہوت دیکھیں اس میں بلکہ اس سے پہلے انزال کا لفظ ہے، انزال کا معنی یقال انزال المنی دون نزول المنی دون الانزال، من وجد ان من احتلم ووجد على فخذه بلا یجب بلالا یجب علیہ الغسل بلا قصد الانزال، ذکر بعض المحققین۔ انزال کہتے ہیں منی کا نازل ہونا، نازل ہونا اس کو کیوں بولتے ہیں کہ مرد کی جو پشت ہوتی ہے نا، یہ جو پشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں منی ہوتی ہے، تمام ہڈیوں میں ہوتی ہے، اور جو منی کو جو ہوتی ہے نا یہ انسان کی غذا سے پہلے گوشت بنتا ہے، خون کے بہت سارے قطرات مل کر تو یہ منی بنتی ہے، جس سے یہ ہڈیوں میں ہوتی ہے، جتنی یہ گاڑی ہوگی اتنی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ تو یہ انزال کا مطلب کہ یہ پشت سے چلتی ہے، جب یہ منی جسم سے نکلتی ہے نا تو جسم سے نکلے جب پشت سے یہ چلتی ہے تو بندے کو اس سے شہوت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی جگہ سے منی چلے تو شہوت کے ساتھ چلے، چاہے جسم سے جب نکلی ہے تو اس وقت شہوت موجود نہ ہو، اپنے مقام سے یعنی پشت سے جب یہ چلے تو شہوت موجود ہو اور اس وقت انسان کو لذت محسوس ہو، تو اس منی کے جسم سے نکلنے سے غسل لازم ہوگا۔ اگر اپنے مقام سے چلی ہے تو شہوت نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی بندے نے کوئی کام کیا، سخت کام کیا، تو ہو سکتا ہے کہ منی کا اخراج ہو جائے، تو یہ جب اپنے پشت سے جب نکلی ہے نا اس وقت شہوت نہیں تھی تو غسل لازم نہیں ہوگا۔ اس طرح مثلا کسی بندے نے پیشاب کیا اور اس کے بعد اسے اس طرح قطرے آئے منی کے، تو یہ بھی اس وقت بھی شہوت نہیں تھی تو قطرے نکلے ہیں، اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوگا۔ تو دفع کا معنی یہ جیسے منی اچھل کے نکلتی ہے، اور شہوت کا معنی لذت محسوس ہو، اور منی کی ان کسے کہتے ہیں یہ اگلے حاشیے میں دیکھیں ذرا، ماء ابید خاصر ینکسر به الذکر ویتولد منه الولد سواء فی ذلک حالت النوم والیقظۃ، منی وہ سفید رنگ کا پانی ہوتا ہے جو گاڑھا ہوتا ہے اور جس کے نکلنے سے ذکر میں شہوت ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ صرف ذکر ٹوٹ جاتا ہے، مطلب منی کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے، ویتولد اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ چاہے نیند کی حالت میں نکلے یا جاگتے ہوئے، جب بھی دفق اور شہوت کے ساتھ نکلے گی یعنی اچھل کے جسم سے نکلے گی اور اپنے مرکز سے چلے گی تو شہوت موجود ہوگی، چاہے سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے نکلے گی، تو اس سے غسل لازم ہو جائے گا۔ مرد سے نکلے یا عورت سے، عورت کی پسلی میں منی ہوتی ہے، پسلیوں میں ہوتی ہے، پسلیوں سے اللہ نے فرمایا نا سورہ طارق میں، من الصلب والترائب، صلب مرد کی پشت میں ہوتی ہے، عورت کی ترائب پسلیوں سے، تو یہ جو مردوں کی جو منی ہوتی ہے اس کے سفید کلر کی ہوتی ہے، اور عورتوں کی منی جو ہوتی ہے پیلے، اگر رنگ اس پہ آ جائے گا تقریباً زردی مائل ہوتی ہے، تو مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے تو اس پر غسل لازم ہو جائے گا۔ اب یہ جو احتلام ہے یہاں پہ، احتلام بنا حلم سے، حلم کہتے ہیں خواب کو، علم خواب کو کہتے ہیں، تو خواب میں کسی بندے نے کسی عورت کو دیکھا یا کچھ بھی دیکھا اس نے، تو اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ اور دفع کے ساتھ منی نکلی ہے تو اس پر غسل لازم ہو جائے گا۔ یہ جو خواب میں یہ چیز دیکھ رہا ہے اور خواب میں منی کا نکلنا، اس کو احتلام بول دیتے ہیں۔ ویسے حقیقت میں خواب کا معنی احتلام ہے۔ بعض فقہا جو ہے نا وہ
جہاں بالغ ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہاں بالغ کا لفظ نہیں بولتے بلکہ بولتے ہیں یہ تعلیم، تو وہ وہاں اس کا مراد کیا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ مرد کے بالغ ہونے کی نشانی ہے احتلام، اس وجہ سے وہ مثلا کل عام طور پہ لکھیں گے جو احتلام کے قریب ہو، مطلب بالغ ہونے کے قریب ہو، تو دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ آگے وَالْتِقَاءُ، بلکہ اگلے حاشیے پہ دیکھیں ذرا، اس کی دلیل رہ گئی ابھی، وَالشَّهْوَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءً كَانَ بِجِمَاعٍ أَوْ مَسٍّ أَوْ تَقْبِيلٍ، یہ جو شہوت ہے چاہے جماع کی وجہ سے منی نکلے، یا کسی کو چھونے کی وجہ سے ہو، تقبیل یا بوسہ لینے کی وجہ سے، یا کسی کو دیکھنے کی وجہ سے ہو، فکر یا کسی غلط چیز کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے، کسی طرح سے منی نکلے گی، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے لازم ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بات آپ کو، جب آپ یہ مسئلے پڑھاتے ہیں آپ نے ظاہر آپ مثلا کلاس میں پڑھائیں گے، مسجد میں آپ نے مسئلے بیان کرنے ہوتے ہیں، درس دینا ہوتا ہے، تو مسائل بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے، آپ ایسے گلی میں کھڑے ہو کے کسی کو حیض کے اور غسل کے مسئلے نہیں بتائیں گے، مسئلے بتانے کے لیے اس کو پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ کلاس میں تو آپ ظاہر کلاس میں تو جب آپ نے پچھلے سال جب پہلی دفعہ پڑھے ہوں گے تو استادوں نے بتایا ہوگا کہ ہم یہاں پہ فقہ پڑھ رہے ہیں، علم فقہ کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، دو علم ایسے ہیں جن کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ ہے، طب جو ہے ڈاکٹری، اور دوسرا فقہ جو ہے، ظاہر پوری فقہ جو ہے یہ اسلام کے انسان کے جسم پہ لاگو ہوتی ہے۔ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کسی کی بات کریں، آپ نکاح طلاق کی بات کریں، آپ خرید و فروخت کی بات کریں، اس کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ ہے، انسان سے جو افعال سرزد ہوں گے، جب جسم انسانی کے ساتھ ہے تو پھر یہاں انسان کے جسم کے تمام اعضاء کی بات ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ سیکھ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تو آپ اس کا ماحول بنائیں گے کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے، اگلے بندے کو آپ نے سمجھانا ہے کہ ہم یہاں پہ سبق پڑھ رہے ہیں، سبق کو سبق کی حیثیت سے دیکھا جائے گا، نہ کہ پڑھتے ہوئے بندے کے دل میں کچھ اور خیالات ہو۔ مثلا جب آپ فقہ میں تکرار کرتے ہیں تو آپ سارا دن کبھی آپ احتلام کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ منی کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کی، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا دھیان ہی ادھر ہوتا ہے، بندے کو اپنا ذہن صاف کر کے اسے یہ مسائل پڑھنا پڑتے ہیں، پھر اسے سمجھ بھی آتے ہیں۔ اب دیکھیں سرکار کا انداز، یہ بات میں نے اس لیے کہ حضور کا انداز دیکھیں، الماء من الماء، اس کا معنی کیا ہے؟ پانی لازم ہوتا ہے پانی سے، یعنی غسل لازم ہوتا ہے منی کے نکلنے سے۔ پہلے الماء سے مراد حضور نے کیا فرمایا؟ غسل، دوسرے ماء سے مراد کیا ہے؟ منی، یعنی غسل لازم ہوتا ہے منی کے نکلنے سے۔ دیکھیں سرکار نے مسئلہ بھی سمجھایا ہے، اور ایسے مہذب انداز میں کہ سمجھنے والے بات بھی سمجھ گئے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے بات کیسی کی، حضور کو ویسے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی حضور نے انداز بتایا بات کرنے کا۔ ایسے ہی وَالْتِقَاءُ الْخَتَانَيْنِ، اب اس میں دیکھیں دو ختنے کی جگہوں کا مل جانا، اس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ دو ختنے کی مل جانا، ختنے کی جگہوں کا مل جانا کیا مراد؟ اس مسئلے کو آپ نے بیان کرنا ہو، آپ یوں بیان کریں گے کہ ایک آسان لفظوں میں آپ بیان کرنا چاہیں تو کہ ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جانا، اس سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ بولے ان کی وضاحت کرتا ہوں، ویسے عام لفظوں میں آپ نے سمجھانا ہو تو کیا؟ ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جانا، اس سے غسل لازم ہو جاتا ہے، چاہے کوئی عورت سے بیوی سے وطی کر رہا ہے، چاہے کوئی زنا کر رہا ہے، چاہے کسی مرد کے ساتھ برائی کر رہا ہے، اس سے صرف ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جانے سے غسل لازم ہو جائے گا۔ اس میں جب یوں مسئلہ آپ بولیں گے نا، اس میں آپ کو مزید اس کی وضاحت نہیں کرنی پڑے گی، بس اس سے سمجھنے والا بندہ مسئلہ سمجھ جائے گا۔ اب ختانین کیوں کہا ہے؟ اگر تو ظاہر ہے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے مرد اور عورت کے وطی کرنے کا، تو اور مردوں کا تو ختنہ کیا جاتا ہے، عورتوں کا ختنہ تو نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے آخری حاشیے میں الختان، ختنہ کہتے ہیں موضع القطع من الذکر، ذکر سے جو جلد جہاں سے کاٹ دی جاتی ہے اس کو ختنہ کی جگہ کہا جاتا ہے۔ تو من الذکر والانثی، مذکروں سے اور مؤنثوں سے، ومن عادۃ العرب اختنان النساء، عربوں کی عادت تھی کہ وہ عورتوں کا بھی ختنہ کیا کرتے تھے، ضروری نہیں کہ کرتے ہوں یا کرنا لازم بھی نہیں ہے، مردوں کا ختنہ کرنا یہ سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پر سنت ہے۔ تو عورتوں میں بھی عربوں میں کیا کرتے تھے، عورتوں کی فرج میں تھوڑی سی جلد جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ کاٹ دیا کرتے تھے، تو اس لیے حضور نے وہ جو ان کے ہاں عادت تھی نا، اس کو حضور نے بولا کہ ایک ختنے کی جگہ دوسرے ختنے کی جگہ سے مل جائے گی تو غسل لازم ہو جائے گا۔ یا مل جانے کے مراد یہ نہیں ہے کہ ذکر کا فرج سے مس ہو جانا اس سے غسل لازم ہو جائے گا، مس ہو جانا نہیں، دخول سے غسل لازم ہوگا۔ اس کی وضاحت یہی ہے، لفظی معنی تو التقاء الخان، التقاء کا معنی مل جانا ہوتا ہے،
ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ سے مل جانا، اس لیے میں نے مانا کیا کہ ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جانے سے غسل لازم ہوگا۔ من غیر انزال منی، اس کا اسی مسئلے کے ساتھ تعلق ہے، ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جانا چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، اس سے غسل لازم ہو جائے گا، کیونکہ محصول لکھا لأن الانزال موجب بالاتفاق، انزال سے جو غسل لازم ہوتا ہے وہ تو بالاتفاق لازم ہو جاتا ہے، پچھلے مسئلے میں ہم پڑھ چکے ہیں، چاہے سوتے ہوئے ہو یا جاگتے ہوئے ہو۔ والحید، بلکہ اس سے پیچھے ابھی اس پر دلیل پچھلے مسئلے پر دیکھیں، لقول علیہ السلام عاشر نمبر 1 پر حضور نے فرمایا اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل، کہ جب مل جائیں دو خطرے کی جگہ اور حشفہ غائب ہو جائے، یعنی حشفہ داخل ہو جائے فرج میں شرمگاہ میں، تو غسل لازم ہو جائے گا، انزال ہو یا انزال نہ ہو۔ حدیث میں واضح لفظ آگے انزل او لم ينزل، تو اس دونوں صورتوں میں غسل لازم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ لیکن جب پیچھے قانون یہ بیان کیا ہے، حضور نے فرمایا الماء من الماء، کہ منی کے نکلنے سے غسل لازم ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں یہ کیوں فرمایا بھی؟ ویسے تو اس پہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ ادھر حدیث میں حضور نے فرمایا کہ منی کا غسل نکلنے سے غسل لازم ہوگا، یہاں حضور نے فرمایا جب بھی دخول ہو جائے گا تو غسل لازم ہو جائے گا، انزل او لم ينزل، اس پہ ویسے بات کی ضرورت نہیں، حدیث میں دونوں لفظ آ گئے، لیکن جو اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب دخول کیا بندے نے تو حقیقت میں اگرچہ انزال نہیں ہوا لیکن اس کا احتمال موجود ہے، کیونکہ جب بھی شہوت موجود ہوگی تو انزال دخول ہوگا، تو شہوت ہوگی تو کچھ نہ کچھ منی کے نکلنے کا خدشہ موجود ہے، اس وجہ سے اس سے غسل لازم ہو جائے گا۔ بعض فقہاء نے کہا ہے، غالباً شوافی نے یہی کہا کہ دخول انزال نہیں ہوگا تو غسل لازم نہیں ہوگا، لیکن احناف نے یہ دلیل پیش کی ہے، تو کیونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے، لیکن غسل پر عبادت کا دار و مدار ہے، غسل بندے پہ لازم ہو، بندہ غسل نہ کرے تو نماز کی ہو جائے گی، تو یہاں غسل پر اور وضو پر عبادت کا دار و مدار ہے، عبادات میں سے سب سے افضل عبادت جو نماز ہے، اس وجہ سے احتیاطاً بندے کو غسل کر لینا چاہیے۔ جو آپ نے پیچھے نور الازاء میں اس مسئلے پہ بات آئی تھی کہ بندے نے خواب، اس نے احتلام، اسے خواب اس نے دیکھا لیکن اس کے کپڑوں پر کوئی تری موجود نہیں ہے، نشان موجود نہیں منی کا، تو غسل لازم ہوگا کہ نہیں لازم ہوگا؟ اور اگر اسے خواب تو یاد نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز لیکن کپڑے اوپر تری موجود ہے تو غسل لازم ہو جائے گا۔ وہ انہوں نے نور الازاء کے جو شرح ہے اس میں انہوں نے کیا کہ احتیاطاً غسل لازم ہو جائے گا، اس کے بہت ساری صورتیں انہوں نے بیان کی، بہت ساری صورتوں میں ایک صورت یہ بیان کی کہ جب بندہ سویا، جب سونے لگا، اگر اس وقت شہوت موجود تھی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس وقت شہوت موجود تھی، شہوت کے وقت جو خطرات نکلتے ہیں اسے ودی کہتے ہیں، اسے مزی کہتے ہیں، تو یہ مزی ہو سکتی ہے۔ اگر تو بندے کو یقین ہے کہ یہ منی ہے تو پھر غسل لازم ہو جائے گا، اگر مزی کا اسے شک ہے تو پھر غسل لازم نہیں ہوگا۔ لیکن ان تمام صورتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ بندہ غسل کر لے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہو، اب عام طور پر منی اور مزی میں فرق نہیں کر سکتے ہم، تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ منی نہیں ہے اور منی ہی ہو تو اس کا غسل نہ ہو، غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اس وجہ سے احتیاطاً غسل کر لینا چاہیے۔ والحیض والنفاس، حیض اور نفاس سے غسل لازم ہو جائے گا۔ حیض اور نفاس سے غسل لازم ہونے کا مطلب حیض کے ختم ہونے پر غسل لازم ہوگا، حیض کے ایام ختم ہونے پر غسل لازم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ، مطلب ان سے وطی نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہ جو یطہرنا ہے نا، اس کو ایک قرات میں یوں ہی پڑھا گیا حَتَّى يَطْهَرْنَ، سات قراء کی قرات ہے نا، ایک قرات میں اس کو کیا پڑھا گیا حَتَّى يَطْهَرْنَ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، کہاں پہ بلا؟ غسل کے مسئلے میں، غسل کے واجب ہونے پر غسل کے فرائض پر کیا دلیل تھی بلا؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، فَطَّهَّرُوا تو بھی کہاں پہ بھی شاد ہے اور ہاں پر بھی، تو اسی طرح ایسے بھی یہاں پر بھی اگر یوں پڑھیں گے کہ کیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے وطی نہ کرو، حَتَّى يَطْهَرْنَ، یہاں تک کہ وہ حیض اور نفاس سے خوب پاک ہو جائیں، تو خوب پاک کیسے ہوں گی؟ خوب پاک کیسے ہوگی؟ ایک تو خون ختم ہو جائے اور دوسرا اس کے بعد غسل بھی کر لے۔ بندے کے سے یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ پاک ہونے کے لیے اپنے جسم کو دھو لے، اس سے زیادہ کوئی کام وہ نہیں کر سکتا۔ اب بندے کے پاس میں یہی ہے نا کہ وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے یا تو وضو کرے گا یا غسل کرے گا، پورے جسم کو دھو لے گا، ایک دفعہ دھوئے، دو دفعہ دھوئے، 10 دفعہ دھوئے، تو اتنی زیادہ دھونے کا بندے کو حکم نہیں ہے، ایک مرتبہ پورے جسم کو دھونے کا حکم ہے۔ وہ ایک دفعہ دھونے کا کیوں حکم ہے کہ ایک دفعہ دھونے سے جتنا جسم صاف ہو جاتا ہے، پاک ہوتا ہے،
تو 10 دفعہ دھونے سے اتنا ہی پاک ہوگا. ذرا ذرا یہ آپ یہ کہیں گے ایک دفعہ دھونے سے میل نہیں اترتی تو 10 دفعہ دھونے سے زیادہ میل اتر جائے گی. وہ جو ظاہری میل موجود ہے اس کا تو حکم ہی نہیں ہے. جب بندے کو احتلام ہوا تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل چڑھ گئی تھی؟ ظاہری کوئی ناپاکی تو نہیں نہ آئی. وہ ناپاکی جو ہے وہ باطنی نجاست ہے. وہ باطنی نجاست جو ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. جب ہمیں وہ نجاست نظر نہیں آتی تو اس نجاست کا پاک ہونا بھی ہمیں نظر نہیں آتا. بس رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا غسل کرو تو پاک ہو جاؤ گے، بس ہم نے کہا پاک ہو گئے. اس طرح مثلا حدث ہوا تو وضو لازم ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. اب ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا بھائی جسم میں نجاست آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ٹوٹ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ بھائی وضو کرو گے تو پاک ہو جاؤ گے، تو بس ہم نے کہا پاک ہو گئے. یہ ایمان کی بات ہے اور یہ دل سے ماننے کی بات ہے. جب مانا تو ایسے ہی حیض میں کیا فرمایا کہ جب تک پاک نہ ہو جائے، خوب پاک نہ ہو جائے. خوب پاک کیسے ہوں گی؟ خون بھی ختم ہو جائے اور غسل بھی کر لیں. اب یہاں پہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ غسل لازم ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کہا غسل کرو. کہتے ہیں کہ لِأَنَّ مَنَعَ الزَّوْجِ مِنَ الْقِرْبَانِ الَّذِي حَقُّهُ، مرد کو منع کیا گیا ہے بیوی کے قریب جانے سے، یعنی وطی کرنے سے، جو مرد کا حق ہے. وَجَعَلُ الْغُسْلِ غَایَةً لِذَلِكَ الْمَنِعِ، وہ جو مرد کو منع کیا گیا عورت کے قریب جانے سے، اس کی انتہا کیا ہے؟ کب تک نہ جاؤ؟ جب تک کہ پاک نہ ہو جائے، غسل نہ کر لے. تو اس کا مطلب ہے کہ غسل لازم ہوگا. غسل لازم ہے وہ مرد کے اس کے قریب جانے کے لیے. جو مرد کا حق تھا اس سے اسے روک دیا گیا. کب تک؟ جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوتی، جب تک غسل نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر غسل کرنا ضروری نہ ہوتا تو مرد کو روکا نہ جاتا. والنفاس، اور نفاس کے ختم ہونے پر بھی غسل لازم ہو جائے گا. اس پر آگے چلیں اس کا باب آئے گا، وہاں ان کی تعریفیں دیکھیں گے. نفاس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے بالاجماع. اب قرآن میں حیض کا ذکر تو قرآن میں ہے، نفاس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. کہتے ہیں نفاس کو حیض پر قیاس کیا گیا ہے کہ حیض کا خون بھی عورت کے رحم سے آتا ہے، نفاس کا خون بھی عورت کے رحم سے آتا ہے. رحم جہاں ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ ہوتا ہے اس کو رحم بولتے ہیں، اس سے آتا ہے. تو یہ خون دونوں بظاہر ایک جیسے ہیں. اس پر امت کا اجماع ہے کہ نفاس پر بھی غسل لازم ہو جائے گا. جس طرح فرائض جو ہیں شرعی احکام قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اس طرح اجماع امت سے بھی ثابت ہوتے ہیں. اجماع صحابہ اور اجماع تابعین اور ان کے بعد کے ایک زمانے کے اکثر علماء کا کسی مسئلے پر اتفاق ہو جانا، اس کو اجماع کہتے ہیں. آگے وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت قرار دیا ہے غسل کرنا. غسل سنت کب ہے؟ جمعے کے لیے، عیدین کے لیے اور احرام کے لیے. جب بندہ حج کے احرام کی نیت کرے اس کو غسل کرنا سنت ہے. وعرفہ تھا اور یوم عرفہ کو یعنی 9 ذو الحج کو غسل کرنا سنت ہے. وقوف عرفات کے لیے سنت ہے. اس پر دیکھیے حدیث حاشیہ نمبر 4 پر ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث بیان کی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کان یغتسل یوم الفطر، حضور غسل فرماتے عید الفطر کے دن، و یوم النحر اور قربانی کے دن، و یوم عرفہ عرفہ کے دن 10 ذو الحج کو، 9 ذو الحج کو. اور واما الاحرام ففی احرام کے بارے میں 2 حدیثیں، ایک کو امام مسلم نے کتاب الحج میں بیان کیا ہے اور دوسرے کو امام ترمذی نے کتاب الحج میں بیان کیا ہے. احرام سے پہلے غسل کرنا، یعنی جب احرام کی نیت کرنے لگے تو غسل کرنا، 2 رکعت نماز نفل پڑھنا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی، مولا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اس کو آسان کر دے. یہ جب بندے نے نیت کر لی اور صاحب سے لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہہ دیا، اب اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو گئی. تو اس سے پہلے غسل کر لینا یہ سنت مبارکہ ہے. ولیس فی المزی والودی غسل. اچھا جمعے کے لیے سنت اگلے حاشیے میں دیکھیں. اب جمعے کے دن جو غسل ہے اس پر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ نماز کے لیے سنت ہے. اور امام حسن جو ہے امام اعظم کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی سنت ہے. دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ امام ابو یوسف نے کیا فرمایا؟ جمعہ کی. ابو یوسف کیا فرماتے ہیں کہ جمعے کی. امام حسن نے کیا فرمایا؟ جمعے کے دن کی سنت ہے. مطلب ان میں فرق کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے لیے سنت کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے غسل کیا اور اسی غسل میں وضو ہو گیا نا، اسی کے ساتھ نماز پڑھے، تو یہ جمعے کے لیے نماز کے لیے سنت ہو گئی. اور اگر کہا جائے دن کی سنت ہے تو بندے نے صبح فجر کے وقت غسل کر لیا تو
بعد میں بے شک ظاہر اس کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا اور اسے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. تو امام حسن کے مطابق اگر دن میں کسی وقت بھی جمعے کے دن غسل کر لیا سنت پوری ہو گئی. امام یوسف کیا فرماتے ہیں سنت تب پوری ہوگی جب اسی غسل کے ساتھ نماز ادا کرے گا. اسی لیے ہم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اس لیے تو ہم 1 بجے غسل کرتے ہیں تاکہ ساتھ ہی ہم اسی کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ہم دونوں قولوں پہ عمل کر لیں. ہم کتنے اچھے بچے ہیں. ایسے ہی ہے نا. 1 بجے جب 1 بجے اذان جب ادھر تقریر شروع ہوتی ہے اس وقت ہم غسل خانے سے نکل رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم دونوں سنتیں ادا کر لیں. اس وقت جا رہے ہوتے ہیں بلکہ نہانے کے لیے تاکہ صحیح سنت ادا ہو جائے. اس میں فائدہ بھی ہے. اس میں فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ جو صبح غسل کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں دوسرے لوگ غسل کر سکیں تو پھر جو ہے نا وہ آپ دوسروں کی آسانی کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا. ایک فقیر کا ایک اور آج ہو گیا ہے اس لیے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. ضروری نہیں بھائی اور لیٹ ہی کرنا ہے. سارے ایک ٹائم میں نہائیں گے تو پھر چھت کے اوپر سے آپ کو اکٹھے نہانا پڑے گا ایک ٹائم میں. ولیس فی المزی والودی غسل. مزی اور ودی سے غسل لازم نہیں ہوتا بلکہ اس سے وضو لازم ہوتا ہے. مزی لکھا ہوا ہے اشیاء نمبر 7 پر کہ ماء رقیق یخرج عند الشہوۃ. وہ پتلا پانی ہوتا ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے. ودی وہ پانی ہوتا ہے یخرج بعد البول جو پیشاب کے بعد گاڑے سے قطرے آتے ہیں انہیں کہتے ہیں. مزید جو ہے اس پر غسل لازم نہیں ہوتا ہے. تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے اوجب الوضوء فی المزی. حضور علیہ السلام نے مزی میں وضو لازم کیا. اما الودی فلینہ من ثواب البول. ودی جو ہوتا ہے یہ پیشاب کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ پیشاب کے تابع ہے اس کی وجہ سے صرف وضو لازم ہوتا ہے. اس سے بھی وضو لازم ہوگا. کہتے ہیں یہ فرما کر نا 8 نمبر 8 پہ ان دونوں میں وضو ہے. کہتے ہیں یہ کہہ کر امام مالک کے مذہب کی مخالفت کی ہے. ان کے نزدیک مزی اور ودی سے وضو بھی لازم نہیں ہوتا. وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے. فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے